اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ معلوم ہوا کہ مال و دولت کا حرص اور لالچ جو ہے یہ انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والا ہے۔ تو کامیاب انسان وہی ہوا جس کو جتنا مال ملے وہ اسی پر قناعت کرے۔ قناعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جتنی اللہ کی نعمتیں مل گئی ہیں ان پر ہی قناعت کرے، یعنی میرے لیے یہ کافی ہیں۔ اور جو ان کو کافی نہ سمجھے اور مزید کا لالچ کرے، طمع کرے، حرص کرے، وہ حریص آدمی ہے۔ تو مال میں یا اولاد میں یا کسی بھی چیز میں حرص جو ہے یہ پسندیدہ عادت نہیں ہے۔ انسان کی فطرت کچھ ایسی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، کہ اگر اولاد آدم کی دو سونے کی بھری ہوئی وادیاں ہوں، یعنی دو وادیاں ہوں اور وہ سونے سے بھری ہوئی ہوں، تو کیا وہ راضی ہو جائے گا کہ میرے لیے کافی ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ چاہے گا ایک وادی اور ہو جائے۔ مطلب یہ حرص ہے اولاد آدم کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جملے سخت استعمال فرمائے جو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ ابن آدم کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے۔ یعنی یہ قبر میں جائے گا تو پھر ہی اس کا لالچ ختم ہوگا، حرص ختم ہوگا۔ لیکن جس پر اللہ کرم کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات ہو جائیں اور وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو قناعت کی طرف رواں دواں کر لے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو توبہ کر لے حرص اور لالچ اور طمع سے، تو یتوب اللہ علی من تاب، جو حرص اور ہوا اور خواہشات سے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ درج فرمایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک چڑیا کو شکار کیا۔ جب شکار کر کے اس کو پکڑ لیا ہاتھ میں، تو قدرت خداوندی سے وہ چڑیا انسانوں کی طرح بولنے لگی اور وہ اس سے کہنے لگی، اے بندہ خدا، مجھے پکڑ کے تو کیا کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا، میں تجھے ذبح کروں گا، ذبح کر کے کھا لوں گا۔ تو چڑیا کہنے لگی، میرا کتنا سارا گوشت ہے، تیرا پیٹ تو اس سے نہیں بھرے گا، البتہ میں تجھے 3 باتیں بتاتی ہوں جو تیرے لیے بڑی مفید ثابت ہوں گی۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگی، پہلی بات تو میں تیری مٹھی میں بتاؤں گی، اور دوسری بات جب تو چھوڑ دے گا تو درخت کے ٹہنی پر بیٹھ کے بتاؤں گی، اور تیسری بات جب وہ سامنے پہاڑ ہے نا اس کی چوٹی پر بیٹھ کر بتاؤں گی۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، پہلی بات بتاؤ۔ تو چڑیا کہنے لگی، پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز ہاتھ سے جاتی رہے اس پر افسوس اور غم نہ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا، درخت پر بیٹھی۔ کہنے لگا دوسری بات بتا۔ تو چڑیا نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ناممکن کو ممکن نہ سمجھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر چڑیا نے اڑان لی اور وہ پہاڑ پہ جا بیٹھی اور مسکرا کے کہنے لگی، کتنا تو بدبخت ہے، میرے پیٹ میں تو 2 موتی تھے جن کا وزن 20 مثقال تھا، اگر تو مجھے ذبح کر لیتا تو وہ موتی تجھے مل جاتے۔ اب چڑیا نے جب یہ کہا تو وہ افسوس کرنے لگا، ہائے میں نے کتنا بڑا غلط کام کیا، چڑیا کو چھوڑ دیا۔ تو کہنے لگا اچھا چلو جو ہوا ٹھیک ہے، اب تیسری بات بتاؤ۔ اس نے کہا پہلی 2 باتوں پر تو نے عمل نہیں کیا، تیسری کیوں بتاؤں؟ پہلی بات میں نے تجھے کہی تھی کہ جو چیز ہاتھ سے جاتی رہے اس پر افسوس نہ کرنا، اور تو اب افسوس کرنے لگا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ناممکن کو ممکن نہ سمجھنا۔ میرا جو وجود تیرے ہاتھ میں آیا تو میرے پر، میرا گوشت، میرا پوست سارا ملا کے بھی وہ 10 مثقال نہیں بنتا، تو جب میرا وجود 10 مثقال نہیں بنتا تو اس وجود میں 20 مثقال کے موتی کیسے آ سکتے تھے؟ تو وہ تو ناممکن ہے، اور تو اس ناممکن کو ممکن سمجھ بیٹھا۔
تو یہ جو واقعہ ہے انسان کے انتہائی حریص ہونے کی مثال ہے کہ انسان بھی اسی طرح ناممکن کو ممکن سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹک جاتا ہے، اور کامیاب اور فلاح پانے والا وہی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں عطا کر دے وہ اسی پر قناعت کر لے۔